السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ جوتا لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا بغیر جوتے کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میں ہم یہ اس مسئلے کے بارے میں بھی ایک ہی ساتھ جانیں گے، جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں یہ جوتا لگا کر پڑھنی چاہیے یا جوتا نکال کر پڑھنی چاہیے؟ تو آئیے ہم سنتے ہیں اپنے مفتیان کرام سے وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ کیا جوتے پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے سے نماز جنازہ نہیں ہوتا؟ بھائی سجاد، جوتوں کے ساتھ نماز اور نماز جنازہ کے مسئلے میں چند باتیں سمجھیے۔ اگر جوتے کے نیچے یا اوپر یا سائڈ میں کوئی واضح نجاست نہیں لگی ہوئی، پلیدی نہیں لگی ہوئی، خالی جوتے میلے ہیں، کوئی مٹی وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مٹی کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پلید بھی ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ نے نماز جنازہ کے لیے کس جگہ ٹھہر گئے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مسجد میں اس کے پہن کے آنا یہ مناسب نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ اور اگر پلیدی لگی ہوئی ہے تو پھر نہ آپ کی نماز جنازہ ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کی نماز ہوئی۔ اسی لیے جوتے کے معاملے میں یہ بات واضح طور پہ ذہن میں رکھیے۔ لوگ احادیث پاک پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے اندر نماز پڑھی ہے۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نعلین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پاکیزہ تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نجاست کا کوئی اثر موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔ اگر آپ کے جوتے بھی ایسے پاک صاف ہیں، بالکل اس میں نجاست سے پاکیزہ ہیں، دھوئے ہوئے ہیں، بالکل صاف ہیں، آپ بھی نماز پڑھیے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ نہ کہیے کہ اسی طرح ہی نماز ہر وقت پڑھنی چاہیے۔ جی نہیں، آپ نماز جنازہ کے لیے ٹھہرے ہیں، عام ٹائم میں جب آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو سجدے میں انگلیاں وغیرہ کیسے رکھنی ہے اس پر تھوڑا مسئلہ بنے گا، لیکن نماز جنازہ میں تو سجدہ ہی نہیں ہے نا۔ نماز جنازہ میں کس نے کا سجدہ ہے؟ یہ تو سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز جنازہ میں آپ ٹھہرے ہو اور آپ کی سجدے والی جگہ پہ کانٹا ہو، تو جب آپ سجدے میں جائیں گے تو کانٹا ایک ہاتھ سے ہٹائیں گے یا دو ہاتھوں سے؟ تو جسے پتہ نہیں ہے کہ سجدے میں نماز جنازہ میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، وہ کہے گا بس تھوڑا سا ہاتھ سے ہٹا لوں گا، حالانکہ اس نے سجدہ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جب نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جوتے پاکیزہ ہیں تو آپ اس کے اوپر آپ اس پہ پاؤں رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جوتوں پر نیچے کوئی پلیتی بھی لگی ہوئی ہے، آپ جوتے اتار لیں، جوتے اتار کے پاؤں اوپر رکھ دیں، پھر بھی آپ کی بلا کراہت نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اس میں کسی قسم جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ کے لیے جوتے اتارنا کیوں ضروری ہے؟ اگر یہ دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے جوتے میں نجاست لگی ہو، تو یہ احتمال تو زمین میں بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر کوئی ناپاکی لگی ہو۔ ساجد حسین لاہور سے بڑے ذہین سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، جوتا پہن کے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، ہو سکتا ہے ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو جوتے کے ناپاک ہونے کا یقین ہے تو پھر جوتا ناپاک سمجھا جائے گا، پھر جوتا آپ اتار کے نماز پڑھیں گے۔ نارملی جب تک آپ نے خود جوتے پہ کوئی گندگی لگتے ہوئے یا پیشاب وشاب کی چھینٹیں پڑتے ہوئے نہ دیکھی ہوں تو جوتے کو بھی پاک سمجھا جائے گا۔ تو شریعت میں اصل یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن عام طور پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ جوتا ناپاک ہوگا، کیونکہ واش روم میں جاتے ہیں، پکے واش روم ہے، اس میں پیشاب کی چھینٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر کسی کا غالب گمان یا قریب با یقین یہی ہے کہ ناپاک ہوگا تو وہ اتار دے، جس کا خیال ہے کہ ناپاک نہیں ہوگا تو وہ نہ اتارے، تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت سمجھ لی جائے۔ اگر کسی شخص نے جوتا یا چپل پہنا ہوا ہے اور جوتا بالکل پاک ہے، جوتا اوپر سے بھی پاک ہے اور نیچے سے بھی پاک ہے، تو ایسے جوتے کو یا چپل کو پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ عموماً ایک تو میدان میں ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو سجدہ کرنے کی حاجت نہیں ہوتی اور پاؤں موڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے کھڑے کھڑے اگر جوتا پاکیزہ ہو، پاک ہو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، تو اسے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ سمجھیں کہ اگر جوتا ناپاک ہے، اوپر سے ناپاک ہو یا نیچے سے ناپاک ہو، تو جوتے کو پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی کی ہوائی چپل ہے یا بند جوتا ہے تو بند جوتے کو پہن کر یا چپل میں پاؤں ڈال کر اس شخص کے لیے نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ اگر جوتا پہنا ہوا ہے یا چپل پہنی ہوئی ہے اور وہ اوپر سے تو پاک ہے لیکن نیچے سے اس کے کوئی نجاست اور کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو انسان اپنا پاؤں اس جوتے یا چپل سے نکالے اور جوتے اور چپل کے اوپر رکھ کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے، جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں، صحیح حدیث ہے، کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652، جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو۔ یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یہودی کا الٹا کرو، اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈڈ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653، جہاں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے۔ مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں، اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے، سول ہے، اسے اگر جوتے پہ کھڑے ہو کر پڑھے تو کیا حکم ہے، جوتے پہن کے پڑھے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں انہیں جوتا پہن کر پڑھنا یہ سخت مکروہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس دور میں فرض نمازیں نالین شریف کے ساتھ ادا کی ہیں اور صحابہ کرام نے بھی ادا کی ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کارپیٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مساجد میں قالین نہیں ہوتے تھے، براہ راست وہ زمین پہ سجدہ کرتے تھے، اور دوپہر میں خاص طور پر زمین جو عرب کی زمین ہے اس کا جلال آپ کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے وہ نالین پہنتے تھے کہ مسلسل کھڑا رہنا تھوڑا دشوار تھا، برہنہ پا تو اس کے اوپر وہ پڑھ لیتے تھے۔ اور چونکہ مدینے کی گلیاں اس وقت بظاہر پکی نہیں تھیں، کچی گلیاں تھیں، اگر کوئی چیز جیسے مینگنی یا گوبر وغیرہ لگ بھی گیا تو جب وہ چلتے تھے تو وہ گھس کر اس سے ختم ہو جاتی تھی، وہ رگڑ کھا کھائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمالی جوتے میں نماز کی ادائیگی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ لیکن آج کل کے دور میں ہماری مساجد میں اب عرف بالکل بدل گیا ہے، لوگ باہر جوتے اتارتے ہیں اور برہنہ پا مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی پہن کر آ جائے تو شور مچ جاتا ہے، اس کو جلدی سے باہر نکالتے ہیں۔ نماز جنازہ میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ روڈ پہ نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے تو 3 طرح کے لوگ آپ دیکھیں گے، کچھ ایسے ہیں جو برہنہ پا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض جوتوں سمیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض جوتے اتار کر ان پر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بالکل ننگے پیر پڑھ رہا ہے تو اس کے نیچے کی زمین کا پاک ہونا لازم ہے۔ اگر کوئی جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو جوتوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جوتوں کے نیچے کی زمین اگر ناپاک ہو تب بھی چل جائے گی، اور اگر جوتے پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو جوتے بھی پاک ہونے چاہیے اور نیچے کی زمین بھی پاک ہونے چاہیے، تب اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ ہوا ہے کہ جنازہ پڑھنے سے پہلے یا جنازہ پڑھتے وقت کچھ لوگ اپنی جوتوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ جوتا پہن کر نماز ادا کریں تو وہ جوتا اتار لیتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ عقل سے خالی ہیں، دماغ میں معلوم ہوتا ہے ان کے نا بھیجا نہیں ہے، کہ اگر انہوں نے سمجھا تھا کہ جوتا ناپاک ہے تو پھر اتار کر اس کو الگ کرتے، اس کے اوپر کھڑے ہونے سے کیا فرق پڑا؟ شاید وہ اندر سے تو پاک ہی ہوتا، اوپر تو شاید پیشاب وغیرہ کی چھینٹیں پڑی ہوں، یہ کیا انہوں نے عقل کا کام کیا کہ اوپر پاؤں رکھ لیے؟ باقی اتارنے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو تسلی ہے کہ یہ جوتا پلید نہیں ہے، پلید بھی جوتے جو ہو جائیں ان کو پاک کرنے کا وہ طریقہ نہیں جو کپڑے یا بدن کا ہے کہ دھوتے پھریں۔ حضور نے فرمایا اگر کچھ چیز لگ جاتی تو آگے جو مٹی آتی ہے جب وہ لگتی ہے تو اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ شریعت نے رعایت دی ہے، یہ نہیں کہ وہ پلیدی نہیں لگی، رعایت دی کہ لوگ تنگ نہ ہو۔ فرمایا اگر مسجد میں آؤ جوتا اتار کر دیکھ لو اگر کچھ لگا ہوا تو زمین پر رگڑ دو اور پھر اس پر نماز پڑھ لو، تو اس کو صرف رگڑ دینا ہی کافی سمجھا گیا، دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو میدانوں میں اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ مسجد نبوی یا دوسری مسجدیں جب کچی تھیں اس وقت تو ہاں مسجد میں بھی لوگ جوتے ساتھ نیت نماز پڑھ لیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا حضور کو لوگوں نے کئی مرتبہ دیکھا آپ نے جوتا اتار کر نماز پڑھی، کبھی پہن کر پڑھی، دونوں طرح سنت۔ اب بھی وہاں سعودیہ وغیرہ میں جو سپاہی ہوتے ہیں نا ڈیوٹی پر، وہ جوتوں سمیت آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو علم نہیں، جوتی سمیت نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے، بلکہ نئی جوتی میں تو ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم جوتی سمیت نماز پڑھو، حکم ہے۔
اس لیے کبھی جب نئی جوتی لیں تو پڑھ لیا کریں تاکہ یہودیت کا خاتمہ. تو آپ نے سنا جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں یا بریلوی ہیں یا دوسرے جو حضرات ہمارے ہیں، یا جیسے حنفک مسلک کے ہمارے اپنے مفتیان کرام تھے، تو سب نے یہی کہا کہ جو نماز جنازہ ہے اس کو کیا کیسے پڑھ سکتے ہیں. جوتا اگر آپ کا پاک ہے تو جوتے کے ساتھ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اگر ہمارے کپڑے پاک ہیں، ہمارا جسم پاک ہے، یا ہم نے اوپر ٹوپی پہنی ہے یا موزے وغیرہ پہنے ہیں، جیسے یہ سب چیزیں ہماری پاک ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر ہمارے جوتے پاک ہیں، یا جیسے یا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں گرمیوں کے اندر چپل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اگر انہوں نے چپل بھی پہنی ہے لیکن چپل بھی پاک ہے تو نماز جنازہ ان کی ہو جائے گی. وہ نماز جنازہ کے اندر چپل یا جوتے کا استعمال کر کے وہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں. اور خاص بات حضرت نے یہ بھی فرمائی، آپ نے سنا کہ جو نماز جنازہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ رکوع اور سجدہ نہیں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم مسجد کے اندر سجدے کے اندر جاتے ہیں یا رکوع کے اندر جاتے ہیں، چلو رکوع کے اندر تو انسان جا سکتا ہے، لیکن سجدے کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح پیچھے کو مڑ جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اس طریقے سے ہمیں نماز جنازہ کے اندر نہیں ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں فرض نماز جیسے ہم ادا کرتے ہیں یا باقی سنت واجب یا نفل عبادت ہم کرتے ہیں، اس کے اندر سجدہ اور رکوع کرنا پڑتا ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر سجدہ اور رکوع نہیں کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات حضرات نے یہ فرمائی سب نے کہ اگر ہمارا جوتا ناپاک ہے، اگر جوتا ناپاک ہے تو ہمیں اپنے جوتے کو سائڈ رکھ کر اپنی کیا پڑھنی چاہیے، نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جوتا جو ہے وہ ناپاک ہے. اگر آپ کا جوتا ناپاک ہے تو اس سے آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اور حضرت نے یہ بھی فرمایا، بہت سارے ایسا کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے مفتیان کرام ہوتے ہیں، جو ہمارے محدث یا علماء یا شہداء، جو ہمارے بڑے اکابر ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اکابر سے یہ بات کریں کہ ہمیں اپنے اکابر سے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ کیسا کرنا چاہیے، یہ کیسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں اپنے اکابر سے پوچھ کر اگر ہم جو کام بھی کریں گے وہ کل جا کر آگے صحیح ہوگا. ہاں ہم اگر جیسے حضرات نے یہ بھی فرمایا، اگر آپ جو جس زمین کے آپ اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس زمین کے نیچے کیا ہے، اگر اسی زمین وہ جو زمین ہے، کیونکہ وہ زمین بھی پاک ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں تو وہ جو جگہ ہے وہ ناپاک ہو، اس سے بھی ہماری نماز نہیں ہوگی. کیونکہ نماز کے اندر جگہ کا جیسے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اسی طریقے سے ہماری جو جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی ہماری پاک ہونی چاہیے. تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.